اور اگر تم علی کو خلیفہ بناؤ گے اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا کرو گے. حضور کو معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے. حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. کن کن محدثین نے اس کو روایت کیا ہے, کن کن حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے. اب مزید یہ دیکھ لیجئے ذرا, وہ بات فرمائی تھی کہ قرآن اور میرے اہل بیت. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین کو دیکھا اور فرمایا انا حرب لمن حاربکم سلم لمن سالمکم, میری اس سے جنگ ہے جو تم سے جنگ کرے, میری اس سے جنگ ہے جو تم سے جنگ کرے, اس سے صلح ہے جو تم سے صلح کرے. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے, طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے, حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں اس کو ذکر کیا ہے, اس کو حدیث حسن کہا ہے. امام ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے. یہ حدیث حضرت زید ابن ارقم سے بھی منقول ہے. اس میں سنن ترمذی میں ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے, طبرانی میں ہے, ابن حبان میں ہے, سب کے حوالے موجود ہیں. یاد رہیں یہ حدیثیں بھی, اور ریکارڈ رہیں, ریکارڈ ہو جائیں, معلوم رہے. اور پھر اہل بیت کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی, فاطمہ اور حسن حسین میرے اہل بیت. نجران کا عیسائی وفد جب تھا اور جب ان کو آپ نے مباہلے کی دعوت دی قرآن کے حکم کی بنیاد پر, تو آپ انہی کو لے کر آئے اور اہل نجران سے کہا آؤ مباہلہ کرو, تو وہ مباہلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے اور ان کو بہرحال معافی مانگنی پڑی, صلح کرنی پڑی کہ آپ سے ہم مصالحت کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جو علی سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. فرمایا, طبرانی نے یہ حدیث نقل کی, کنز العمال میں یہ حدیث بیان کی گئی, من ابغض علیاً فقد ابغضنی ومن فارق علیاً فقد فارقنی. جس نے علی سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے, جو علی سے الگ ہے وہ مجھ سے الگ ہے. حاکم ابو عبداللہ مستدرک علی الصحیحین میں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بازو کو پکڑ کر فرمایا ھذا امام البررہ قاتل الفجرہ منصور من نصرہ مخذول من خذلہ. فرمایا یہ ابرار کے امام ہیں, فساق و فجار کے قاتل ہیں, اس کی نصرت ہوگی جو ان کی نصرت کرے گا, وہ نصرت سے محروم ہوگا جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. اور فرمایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے علی, صرف علی تم کو صحیح راستے پر لے کر چلیں گے. فرمایا ان تؤمروا ابا بکر تجدوه امینا زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ وان تؤمروا عمر تجدوه قویا امینا لا يخاف فی اللہ لومۃ لائم وان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین تجدوه ہادیا مہدیا یأخذ بکم الصراط المستقیم. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے, امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں یہ حدیث بیان کی ہے, امام بزار نے اپنی مسند میں بیان کی ہے. فرمایا تم اگر ابو بکر کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں امانت دار اور دنیا میں زہد اختیار کرنے والا اور آخرت سے رغبت رکھنے والا پاؤ گے, اور اگر تم عمر کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں طاقتور اور امانت دار پاؤ گے, وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. اور اگر تم علی کو خلیفہ بناؤ گے اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا کرو گے. حضور کو معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہوگا, اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا کرو گے, تو انہیں اگر بناؤ گے تو انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے, وہ تمہیں صحیح راستے پر لے کر چلیں گے.